کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے بارے میں آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے، آسٹریلیا کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤ۔ آسٹریلیا جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت بیسٹ کنٹری ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس کے بہت سارے ریزن ہیں اور بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے، اور کائنڈلی اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آسٹریلیا میں اسپیشلی اگر آپ نے بیچلر کیا ہے اور آپ کی جی پی اے اچھی ہے تو آسٹریلیا میں ٹوٹل کاسٹ جو ہے نا آپ کا پاکستانی 5 لاکھ یعنی 1000 یورو ٹوٹل کاسٹ آپ کا لگے گا میکسیمم۔ اس کا ریزن یہ اتنا کم کاسٹ کیسے پاسبل ہے، اس کا یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ایڈمیشن کرنا ہے۔ فرسٹ سٹیپ ایڈمیشن ہے، پھر ایڈمیشن کے لیے بھی کافی ریکوائرمنٹ ہے۔ آسٹریلیا کا پروسیس بہت لینتھی ہے، بٹ یورپ میں سب سے جو سستا ترین پروسیس ہے، سب سے کم لو بجٹ والا ہے، وہ آسٹریلیا کا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا کا پروسیس بہت لینتھی اور کافی لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ تو آسٹریلیا کا فرسٹ سٹیپ جو آتا ہے، آپ نے سارے جو ڈاکومنٹ ہے اپنے بیچلر، میٹرک، یہ سارے ڈاکومنٹ آئی بی سی سی سے، پھر اس کے بعد ایچ ایس سی سے، پھر اس کے بعد موفا منسٹر آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ کر کے پھر آپ نے آسٹریلین ایمبیسی سے لیگلائز کرنے ہیں۔ تو اس کی بھی تقریباً 200 سے 300 یورو تک کاسٹ آ جاتی ہے۔ تقریباً بڑا خرچہ یہ ہے کہ 1 لاکھ تک پاکستانی کاسٹ اس پہ آ جاتی ہے۔ وہ آپ کی جب جو ہی ویریفائی ہو جائے گی تو آپ کوالیفائڈ کر جائے گے آسٹریلیا میں ویزا ایڈمیشن کے لیے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ کوالیفائی کر جاتے ہو۔ آپ نے کم از کم 5 یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے۔ جو ہی آپ کا آسٹریلیا میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے پاکستانی یا اپنے ابو کا یا اپنا پرسنل اکاؤنٹ میں کاسٹ آف 1 سال کا خرچہ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ بھی صرف مہینے 2 مہینے کا بھی انف ہے۔ تقریباً 35 سے 45 لاکھ کا آپ نے یہ خرچہ دکھانا ہے جو آسٹریلیا کی کاسٹ آف لیونگ ہے۔ وہ دکھانے کے بعد آپ نے ویزا فائل کرنا ہے، اور ویزے کی کاسٹ ہے تقریباً 100 یورو، رفلی کاسٹ 80 یورو بٹوین 100 یورو۔ یہ تقریباً آپ کے ٹوٹل ٹکٹ ملا کے آپ کا 5 لاکھ کا کاسٹ ہے۔ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آپ ویزا فائل کر لیتے ہو، آپ کا پاسپورٹ پہ فرسٹ ویزا لگ جاتا ہے، انٹری کلیئرنس۔ پھر اس کے بعد آپ جب آسٹریلیا پہنچ جاتے ہو تو آپ نے یونیورسٹی میں انرولمنٹ کرنی ہے۔ انرولمنٹ کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے اپنے ٹی آر سی کے لیے اپلائی کرنا ہے، ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ۔ جب آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس وہاں کا ایڈریس ہونا چاہیے۔ پہلے آپ کو جس گھر میں آپ جاؤ گے ادھر آپ جا کے وہاں کی ایک منسٹری ہے، وہاں پہ آپ نے وہ پروف دینا ہے کہ اب میں ادھر رہتا ہوں۔ ایک سٹی رجسٹریشن آپ بولتے ہیں، اور اس کو المیلڈنگ بھی بولتے ہیں۔ وہ کرنے کے بعد آپ کو ایک پیپر مل جاتا ہے۔ آپ اپنا پاسپورٹ، اپنا ویزا اور المیلڈنگ لے کے آپ بینک چلے جاتے ہو، آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے، اور اس بہاف پہ آپ اپنا مجسٹریٹ کے پاس فائل بھی اپلائی کر لیتے ہو ٹی آر سی کے لیے۔ جب آپ ٹی آر سی کے لیے آپ فائل اپلائی کر لیتے ہو، آپ کا ٹی آر سی آ جاتا ہے، پھر آپ آسٹریلیا میں پارٹ ٹائم 20 آورس پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہو، جس سے آپ کے کاسٹ آف لیونگ ایزیلی کور ہوگی۔ تو بات کرتے ہیں یونیورسٹی میں فیس کی۔ تو یونیورسٹی کی فیس 400 سے لے کر 700-800 تک فیس ہوتی ہے پر سمیسٹر۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو نیگیٹو فیکٹ جو آسٹریلیا کا ہے لوگ نہیں بتاتے، اگر آپ نے 2-3 مرتبہ آپ فیل ہو گئے ہو تو آسٹریلیا آپ کو ایکسٹینشن ویزا نہیں دے گا۔ اگر آپ نے گریجویشن کر لی، آپ کو کوئی جاب مل گئی ہے، پھر آپ کو ریڈ پلس وائٹ کارڈ مل جائے گا، پھر اسی امپلائر کے ساتھ آپ کو 2 سال کام کرنا پڑے گا۔ ریڈ وائٹ کارڈ کو کنورٹ کر کے ریڈ وائٹ پلس کارڈ مل جائے گا۔ پھر اس پہ آپ 3 سال میں جاب کر کے آپ کے ٹوٹل 5 سال ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ پی آر کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ پھر پی آر کے بعد آپ نے مزید 5 سال لیگلی پراپر اپنے آپ کو وداؤٹ اینی کرمنل ایکٹیویٹیز اینی تھنگس جو آسٹریلیا کے گورنمنٹ کے خلاف جو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہ ایسی چیزوں میں آپ نہ انوالو ہوئے تو 5 سال مزید آپ اگر گزارو گے تو آپ کوالیفائی کر جاؤ گے۔ پاسپورٹ کے لیے B1 آج جرمن لینگویج آنی ضروری ہے۔ آسٹریلیا میں بھی چلتی ہے جرمن لینگویج۔ یہ مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو ہے آسٹریلیا کے بارے میں، اینڈ تک دیکھیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اینڈ تک سمجھ آ چکا ہوگا، اور سب سے کاسٹلی یہ پروسیس ہے۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔